السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج کا دن ایسا کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑی سی ٹپس ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے کوئی بھی ایسی چیز نا جس سے مطلب کہ نماز کی پابندی ہم کریں، ہمارے بچے کریں، یا پابندی کے علاوہ بھی خشوع و خضوع ڈیولپ کرنا، یا کوئی بھی چیز جس سے ہماری نماز بہتر ہو سکے. صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ٹپ ہو اگر تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. ٹھیک ہے، یا تو ریز ہینڈ کر لیں یا ڈائریکٹلی انمیوٹ کر لیں. چلے صحیح. میں جب تک ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ کے ذہن میں کوئی آئے تو پھر ریز ہینڈ کر لیجیے گا یا ڈائریکٹلی انمیوٹ کر لیے گا. میرے ذہن میں ایک ٹپ تھی جو میرے بہت زیادہ کام آئی تھی. جب میرے بیٹے کی وہ ہوئی تھی نا ایج نماز پڑھنے والی، تو اب آپ کو پتہ ہے اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بچوں کو نماز کے لیے پابند مطلب کرنا نا، کہ آپ ٹائملی پڑھے بچہ نماز نا. ایک تو ہوتا ہے نا بچے کو کہہ دیا، بچے نے پڑھ لیا، نہیں پڑھا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز نا مجھے بھی ظاہر ہے تنگ کری تھی کہ یار ٹھیک ہے کہہ تو رہے پڑھ لیا، اس نے واقعی پڑھا کہ نہیں. صحیح ہے. یہ والی کبھی کبھی شک کی کیفیت میں ماہیں جیسے آ جاتی ہیں. پھر بول رہے ہیں تو بچہ کہہ رہا ہے اچھا مما بھی پڑھ لوں گا، اور وہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا یہ والا کام نا. تو ایک چیز اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا. وہ بہت زیادہ کام کیا تھا اس نے کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتی تھی نا تو میں اس کو یہ نہیں کہتی تھی نماز پڑھ لینا بیٹا ٹھیک ہے. میں اس کو کہتی تھی بس جب میں نماز پڑھوں گی تب اس نے لازمی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرو. آپ کو پتہ ہے بچوں نے کیا ایسا وہ نہیں چھوڑ کے وہ کر سکتا نا. تو اسی لیے میں نے پھر یہ چیز جب اڈاپٹ کی نا تو پھر وہ نماز کا پابند ہوا تھا کہ بھائی جب مما کھڑی ہوگی. شروع میں کرنا پڑا تھا، بعد میں پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی نہیں نماز سے تو جاننی چھوٹنی پڑھنی ہے میں نے نا. تو شروع میں پتہ ہے نا آپ کو، شروع میں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے خشوع و خضوع ڈیولپ کرانا. اب میں اس کو ہائی لیول باتیں تو نہیں بتاؤں گی نا اتنی، ایٹ لیسٹ کھڑا تو ہو جائے نا ٹائم پہ نماز پڑھ لے. تو وہ پھر نا اس طرح اس کی نماز ریگولر اتنی ہو گئی تھی ماشاء اللہ. آپ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیا کبھی کبھی میں لیٹ کر دوں تو وہ مجھے بول رہا ہوتا تھا. لٹرلی ایسا ہوا ہے کہ مما آپ نے پڑھ لی نماز. یہاں سے یہاں تک آ گئے تھے ہم نا. تو یہ چیز باقاعدہ میری لائف میں ورک کری. تو میں نے کہا یہ آپ لوگ کو ایک ٹپ دوں. اور آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بھی ہو بچوں سے ریلیٹڈ، ضروری نہیں ہے اپنی نماز کے لیے بھی، یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بات ہو آپ لوگ کے ذہن میں تو آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں، جس سے دوسروں کی بھی لرننگ ہو نا، پھر آسانی ہو جائے. ایک چیز اور مجھے کام آئی تھی. جب تک آپ لوگ اگر کوئی بات ہے تو بتائیں. میں ایک اور ٹپ بھی میرے بہت زیادہ کام آئی تھی. یہ تو بالکل شروع کی بات ہے، یہ بچوں سے ہی ریلیٹڈ بتا رہی ہوں. کہ میں نے دیکھا تھا آن لائن نا نماز کے چارٹ بنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہر دن کا 5 جیسے باکسز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بچے نے نماز پڑھ لی تو اول تو آپ آبزرو کرو باقی پڑھی ہے کہ نہیں. اور پھر اس میں نا وہ ٹک مارک پھر بچہ خود ایک ایکٹیویٹی کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ بھی میں نے کیا تھا اور بہت زیادہ اس نے بھی مجھے ہیلپ کیا تھا نا، کہ وہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر فجر پڑھ لی تو بس اب اس باکس میں ٹک ہو گیا. اب عصر کا وقت آ گیا اور ظہر کے وقت ٹک نہیں لگا ہوا تو مطلب کہ گڑبڑ ہو گئی نا، ظہر کی نماز رہ گئی نا. تو وہ اس چارٹ کی وجہ سے بھی نا بہت زیادہ پابندی ہو رہی تھی کہ کبھی مس بھی ہو جائے تو پھر وہ اس میں دکھ جاتا تھا. پھر اس کو تھوڑا سا سمجھا دیا بیٹے کو اس طرح کر کے نا. تو وہ چارٹ میں نے دیکھا، پھر مجھے کچھ فرینڈز نے بھی بتایا، میں نے شیئر کیا تھا ادھر ادھر گروپس پہ وہ چارٹ نا. تو بڑا کیوٹ سا بنا ہوتا ہے، کلرفل سا. آپ کلر پرنٹ آؤٹ اس کا نکلوا لو تھوڑا سا گلوسی پیپر پہ، جیسے بھی آپ کو کرنا ہے. تو اور پھر آپ نے دیوار پہ لگا لیا اور ساتھ میں ایک مارکر پین رکھ لیا. تو اس سے بھی بہت نا، میری دوست سے بھی بتائی تھی، ان کے بھی بچوں کا کافی پابندی ڈیولپ ہوئی تھی. اور آپ لوگ بتائیں کوئی بھی بات آپ کو کرنی ہوگا، کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہو. اگر کوئی ٹپ ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو پھر ہم لوگ موو آن کر لیں گے. جی. ہاں جی، السلام علیکم. مجھے بھی بتانا تھا یہی کہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہے نا چارٹ کا، یہ تو بہت ہی ہوں بیسٹ رہتا ہے. اس لیے کہ اس میں ہوں ان کو ایک ٹائم ٹیبل شیئر ہو جاتا ہے نا، جیسے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں بچے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں نا اسٹارٹنگ میں تو بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بچے تھوڑا ہوں اور بڑے ہوتے ہیں نا اس وقت کے لیے بھی کچھ بتائیں، جو مجھے آج کل بڑی نیڈ ہے. کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور کبھی کبھی ڈنڈی بھی مارتے ہیں اور کبھی کبھی غصہ بھی کرتے ہیں. اس چیز کو کیسے ہم کنٹرول کریں یہ بتائیں. اس لیے کہ بار بار بولو نا تو پھر بچوں کو وہ ہوتا ہے یار بار بار بولتی ہیں، بار بار ماما بولتی ہیں کہ مسجد جاؤ، نماز پڑھو. تو اس چیز کو شیئر مجھے کرنا تھا کہ یہ ہم کیسے کریں کہ یار ان کے ہیبٹ جو ڈیولپ ہوئی تھی وہ ختم نہ ہو. کیونکہ اب یہ ایک ایج آتی نا ٹین والی، اس میں بچوں کو شیطان بہت، لڑکوں کو خاص طور سے بہکاتا ہے، لڑکیاں نہیں. لڑکیاں تو بہت پابند ہوتی ہیں لیکن لڑکے بہکتے ہیں بہت دوستوں کے چکر میں یا اپنی اسٹڈیز میں یا اپنے گیمز میں. ہمیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے مجھے ٹپ چاہیے. باقی تو جو آپ بالکل کہہ رہی ہیں نا وہ تو بہت اچھا ماحول ہوتا ہے کہ ہم گھر میں وہ پڑھ رہے ہوتے اسٹارٹنگ تو کے لیے اسی ہوتا وقت ہے اپنے، لیکن ہاں وہ تو ہم ہاں بچوں کو، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا دیکھیں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن جب اس ایج گروپ میں آتے ہیں نا 17 18 میں، اس میں بگڑنا شروع ہوتے ہیں.
تو اس کو ہم کیسے کریں؟ یہ بڑا ٹف ٹائم ہے بالکل ہمارے لیے. بالکل کوئی مدرس اگر مطلب ان کے پاس کوئی اچھی ٹپ ہے جن کے بچے اس ایج کو پہنچ گئے ہوں تو وہ میرے خیال سے اچھا شیئر کر سکیں گی انشاءاللہ. اگر یہاں نہیں تو چلے کچھ ہیں جو آن لائن نہیں ہے ان کے پاس ٹپس ہوں گی تو ہم گروپ اوپن کر دیں گے کہ چلیں گروپ پہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, تو کسی کے پاس اگر اور کوئی بات ہے تو بتائیں. مجھے تو بالکل نہیں پتا. 18 ایئرس کی ایج واقعی بڑی ٹف ایج ہو جاتی ہوگی کہ اس وقت کیا بہت کیسے ٹف ان ایج کو ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتی ہے. کسی وقت تو پتہ ہے وضو کر کے مسجد چلے جاتے ہیں باقاعدہ, ایسا لگتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, یعنی باقاعدہ فجر میں بھی چلے جائیں گے, لیکن پھر 2-3 دن بعد ایسا لگتا ہے ٹریک سے اتر رہا ہے. تو یہ چیز اس کو کیسے کریں اگر خاص طور سے گھر میں کوئی بڑے بھی نہیں ہے, جیسے ہوتا ہے کہ مرد ہوتے ہیں گھر میں, بڑا کوئی ہوتا ہے, نانا ہے, دادا ہیں یا فادر ہے, تو وہ ساتھ چلے جاتے ہیں, لے کے جا رہے چلو ہوں. میں ایسے کروں گی. ہسبینڈ وغیرہ تو اکثر ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ آفیسز میں ہوتے ہیں, تو بھائی وہ کنٹرول, ہوں وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو کیسے بچے جائیں گے ان کے ساتھ. تو اس کے لیے کوئی صحیح ہے. اگر کسی کے پاس اچھی سی ٹپ ہو نا, بے شک وہ ہمارے ٹھیک, نماز کے گروپ میں شیئر کر دے واٹس ایپ پہ, ہم لوگ کچھ میں تو کریں وہاں پہ نا, نا. ہاں بالکل بالکل ہوں سوال ڈال دوں گی وہاں پہ تاکہ جس کے پاس بھی اس کا جواب ہو نا اس پرٹیکولر سوال کا, تو وہ پھر وہاں پہ اللہ کرے کوئی اچھی سی ٹپ آ جائے. صحیح ہے نا, ہاں تو گروپ پہ بالکل. شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے اوکے صحیح ہے. اور کسی نے کوئی بات, کوئی ٹپ شیئر کرنی ہے یا کوئی ایسی بات کرنی ہے نماز سے ریلیٹڈ جس کو مل کے سالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلے صحیح, اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر ہم لوگ سیشن کو جو ہے ویڈیو سے ہی کمپلیٹ کر لیں گے. میں نے اسی لیے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی تھی کہ ان کیس خاموشی ہو یا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ایگزیکٹلی کیا چیز شیئر کریں, تو ہمارے پاس کچھ تو ہو اس سیشن میں جو جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو. تو میں اس کو شیئر کرتی ہوں. ایک منٹ, نعمان علی خان صاحب کی ویڈیو ہے یہ نماز کے ٹاپک کے اوپر, وہ شیئر کر دیتی ہوں. مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. اس سے لوگ کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ اس سے لوگ مفہوم نکالتے ہیں کہ جیسے کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑا ہوا کرو, جیسے سجدہ کرتے تھے ویسے سجدہ کیا کرو, جہاں ہاتھ باندھتے تھے وہاں ہاتھ باندھا کرو. یہی بات کرتے ہیں نا, اور اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوتی ہے کہاں ہاتھ باندھوں, یہاں باندھوں, یہاں باندھوں, یہاں باندھوں, یہاں, اس پہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے. دیکھو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو, کبھی سوچا صحابہ کے ہاں اختلاف تھا کہاں ہاتھ رکھیں؟ صحابہ کے ہاں اس بات پہ اختلاف تھا, کبھی سوچا ہے کیوں اختلاف تھا؟ اختلاف صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز پر اتنا دھیان نہیں تھا. کسی اور چیز پر ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے نماز میں کسی اور چیز پر بہت زیادہ دھیان تھا کہ اس پر اتنا دھیان ہی نہیں ہوا کہ تمام صحابہ ایک ہی جگہ ہاتھ رکھیں. تو دماغ کہاں تھا ان کا؟ اصل مقصد نماز کا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگائے, دنیا کو بھول جائے, جو کلام سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دنیا میں گم جائے. یہ مقصد ہے. جب انسان کی پیشانی زمین پر لگے, اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دے, تو اس کا دل بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے, اس کی انا بھی, اس کا فخر بھی, اس کی پرائڈ بھی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. ہمیں کس چیز سے واسطہ ہے؟ ہاتھ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے. ان چیزوں کی اہمیت ہے, لیکن اگر صحابہ سے پوچھو گے نا تو کسی اور چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں اصل میں دین کا ڈھانچہ رہ گیا ہے, اس کی روح نکل گئی. قرآن کا مقصد ہے اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو روح نہیں نکلے گی دین کی, اور اگر روح نکل جائے اور تم صرف ڈھانچے پر ہی بحث کرتے رہو تو یہی فساد ہے. اصل فساد یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ٹھیک سے پڑھنا, قبلے کی طرف رخ کرنا, کتنی رکعتیں پڑھنا, کیسے بیٹھنا, کیسے سجدہ کرنا, کیسے کھڑا ہونا, یہ اہم نہیں. بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, لیکن اس سے کہیں اہم کیا ہے؟ اصل مقصد نماز کا. اگر ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں, ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں کسی نے بھی ٹھیک سے نماز پڑھنا کبھی سکھایا ہی نہیں, جہاں تک میرا علم ہے. ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں؟ وضو کرنا سکھایا ہے, قبلے کی طرف منہ کرنا سکھایا ہے, اردو میں نیت کرنا سکھایا ہے, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز قبلے کی طرف, عربی میں کھڑا ہوا 4:35 پر. یہ سکھائی ہے آپ نے نماز, اور کون سی دعائیں آپ نے رکھنی ہیں وہ سکھائی ہیں.
جب اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، 17 سال کا، 18 سال کا مرد ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا میں نماز پڑھتا کیوں ہوں. اگر اسے پوچھو کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار اماں غصہ کرتی ہیں، بابا غصہ کرتے ہیں. تم نے نماز نہیں سکھائی یار، تم نے کچھ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز سکھائی ہے، نماز نہیں سکھائی. اگر نماز سکھائی ہوتی تو اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ وہ خدا کے سامنے کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑی ہے. یہ دین کی اصل ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں پہ سارا زور، اور جو اصل ہے آخری جو فساد ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کیا فساد ہے ہمارے ہاں کلچر میں؟ بچوں کو ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرانا چاہیے، قرآن کا ختم کرانا چاہیے. اب ہمارے ہاں بہت ساری فیملیز ہیں، میں بھی میری بھی فیملی ایسی ہے. ہمارے کو خاص ریلیجس فیملی تو ہم تھے نہیں، لیکن قاری صاحب آتے تھے، کیا کراتے تھے؟ ناظرہ کراتے تھے قرآن کا. جلدی جلدی 1 سے 12 مکمل کرو، 30 نشستوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. چلو اس بچے کا قرآن ختم ہوا، پارٹی کرو، کچھ تحفے دو ادھر ادھر، اور ہمارا قرآن سے تعلق مکمل ہو چکا، ہم گریجویٹ ہو چکے قرآن سے. اب باقی تمہیں کچھ نماز کے لیے کچھ چھوٹی موٹی صورتیں یاد کر لو، تمہارا اللہ خیر صلاح، تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، تمہارا اسلام فارغ ہو گیا، گریجویٹ ہو چکے ہو. اس سے زیادہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تم تو مولوی ہو گئے ہو یار. مولوی بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ملا کیوں بن رہے ہو؟ کس نے تمہارے دماغ میں باتیں بھری ہیں؟ آرام سے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ سیکھنے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جا کر جو قریش جو ہے وہ مارنے کو آ گئے ہیں، مرنے کو مارنے کو آ گئے ہیں، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے. اس قرآن میں اتنی قوت تھی، اس کا وہ جواب الفاظ سے نہیں دے سکتے تھے، مارنے کو تیار تھے، مرنے کو تیار تھے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے یار، یہ کیا چیز ہے، مجھے تو پتہ ہے، اس میں بس 1-2 کہانیاں ہیں، کچھ حلال حرام کی بات ہے، اور کیا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ مسلمان اس قرآن کو کرتا ہے، وہ کافر بھی نہیں کرتا تھا اس وقت کا. وہاں رسول کے زمانے میں تو کافروں کے قصے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تو کافروں کے قصے ملتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. کافر. اب مسلمان کو دیکھو قرآن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لو صفت القلوب ما شبعت من کتاب اللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر دل صاف ہوتے تو قرآن سے کبھی دل نہ بھرتا، اللہ کی کتاب سے دل نہ بھرتا، اگر دل صاف ہوتے. میں یہ سب باتیں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد علم نہیں ہے. قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد ہے اس امت کی جو ایک جسم رہ گیا اور روح نکل چکی ہے، اس روح کو دوبارہ واپس ڈالنے کے لیے روحا من امرنا، اس قرآن کے الفاظ میں سے، اس کے ناموں میں سے ہے، یہ ایک روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس امت میں دوبارہ روح ڈالنی ہے تو قرآن کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، قرآن کو دوبارہ ٹائم دینا پڑے گا، اس کو دوبارہ پرائیورٹی دینی پڑے گی. جب تک وہ نہیں دو گے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا. وہی فرقہ بازی چلتی رہے گی، وہی ایک دوسرے سے نفرت، وہی حلال حرام کے فتوے تم پوچھتے رہو گے ایک دوسرے سے، گھنٹوں اسی میں بحث ہوتی رہے گی. لاٹو مشین پہ فتوے پوچھو گے، پھر لکر پہ فتوے پوچھنے، پھر اس کے بعد بینک میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اس پہ فتوے بازی چلتی رہے گی. جو دین کا اصل مقصد ہے، انسان کا مقصد ان چیزوں سے بہت زیادہ اعلیٰ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے، اس امت کو اس دنیا میں ڈالا ہے بہت اعلیٰ کام کے لیے، اور وہ اعلیٰ کام ہمارے دل تک، اندر تک تب تک نہیں گھسے گا جب تک یہ کلام ہمارے اندر نہیں جائے گا، جب تک یہ اندر نہیں جائے گا. یہ مقصد ہے قرآن پڑھنے کا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پھیلا رہے ہیں، یہ اصلاح پھیلا رہے ہو اور بالکل قرآن کی روح کے مخالف، یہی فساد ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ فساد کی جڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فساد بنانے والوں میں سے، پھیلانے والوں میں سے بچائے، اور ہمیں قرآن سے ایک صحیح معنوی تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. مشہور حدیث. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.